صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پیارے بچوں، کبھی آپ نے دیکھا اور دیکھ کر سوچا ہے کہ مختلف جانوروں کی موٹی کھال اور ان پر لمبے لمبے بال کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا لباس ہے. اس موٹی کھال اور لمبے بالوں کی وجہ سے وہ گرمی اور سردی سے اپنی حفاظت کرتے ہیں. ان کا تو یہ لباس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لباس کو پیدا فرمایا ہے جو ہم پہنتے ہیں. اور دیکھیں، جانوروں کا تو ایک ہی لباس ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگے لباس پیدا فرمائے ہیں، اور گرمیوں کے لیے الگ ہیں، سردیوں کے لیے الگ ہیں. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمت ہے. تو ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لباس کے جتنے بھی آداب ہیں ان کا خیال کریں اور ان کی رعایت رکھیں. مثال کے طور پر، جب آپ لباس اتاریں تو اتارنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. صرف بسم اللہ پڑھ لیں. جیسے میں نے پہلے بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنا لباس اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم کے جو چھپے ہوئے حصے ہوتے ہیں شیاطین ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو شیاطین سے بھی ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور جب ہم لباس چینج کریں گے تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے کہ کوئی انسانوں میں سے بھی ہمیں کوئی نہ دیکھے اور ہم بھی کسی کو نہ دیکھیں. یہ بہت بری بات ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سراپے رحمت تھے اور کتنی زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے، کتنا ہم سے پیار کرتے تھے، کتنی ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے. لیکن ہمارے پیارے نبی نے بھی یہ بد دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کے جسم کے چھپے ہوئے حصوں کو دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھی. آپ بالکل اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے. اس لیے ہم نے جنات سے بھی اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے اور انسانوں سے بھی اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے. کسی کے جسم کو نہ ہم نے دیکھنا ہے، نہ اپنا جسم کسی کو دیکھنے دینا ہے. اور جب ہم لباس اتاریں گے تو بائیں جانب سے اتاریں گے. یعنی اگر ہم نے قمیض اتارنا ہے تو پہلے بایاں بازو اتاریں گے، نکالیں گے، پھر دایاں بازو نکالیں گے. اسی طرح جب ہم نے اپنا پاجامہ پینٹ ہے یا شلوار ہے اس کو اتارنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں نکالیں گے اور پھر دائیں ٹانگ نکالیں گے. اس طریقے سے لباس اتارنا ہوتا ہے. اور جو پہننا ہوتا ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے کہ یعنی پہلے دایاں بازو پہنیں گے، پھر بایاں بازو پہنیں گے. اسی طرح پہلے دایاں پاؤں میں اور دائیں ٹانگ میں شلوار پہنیں گے، پھر بائیں میں پہنیں گے. یہ طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے. اور جب ہم نیا لباس پہنیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک دوسرا انعام ہوا، دوسری نعمت ہوئی کہ ہمیں نئی چیز ملی. تو اس کے لیے بھی ہم نے دعا پڑھنی ہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کہ انسان تو خود لباس پیدا نہیں کر سکتا، بنا سکتا ہے، فیکٹریوں میں بنتا ہے، لیکن اس کا خام میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کپاس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس سے دھاگا بنتا ہے، اس دھاگے سے پھر کپڑا بنتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہی کپاس پیدا نہ کرتے، کاٹن پیدا نہ کرتے تو ہمارے لیے لباس کیسے بنتا؟ تو اس لیے نیا لباس پہن کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. اور یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم لباس پہن کر دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اسی لیے تو جیتے ہیں.
ہمارا تو ہر کام اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کی ہر معاملے میں مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی اچھی چیزیں عنایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے میں جنت میں جگہ دیں گے جس کے اندر بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی ہوں گی، ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ تبھی ملے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ہم نے دعا پڑھنی ہے، اس لیے ہر بچہ اس دعا کو یاد کر لے۔ بعض حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، تو اگر یہ بھی ساتھ جوڑ لیں تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس دعا کو ہر بچہ یاد کر لے اور اس کو پڑھے۔ اچھا، اس دعا کا ایک فائدہ بھی ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کا کپڑا بھی ٹخنے تک نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، استعمال ہم کر رہے ہیں، صرف ہمارا شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کام تو کرنا چاہیے کہ مزہ بھی آدمی لے اور مغفرت بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو جائے، اور یہ ہر کام میں، ہر نعمت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمت کھا کر، کوئی بھی نعمت ہے، کھانا کھاتے ہیں ہم، پھل کھاتے ہیں، تو سویٹ کھاتے ہیں، تو نعمت کھا کر شکریہ ادا کرنے والا یہ اس آدمی سے بہتر ہے جو نفلی روزہ رکھے اور صبر کرے۔ تو شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا، بعض بچے ان کو شوق ہوتا ہے، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ جی میں لڑکیوں والے کپڑے پہنوں، وہ رنگ برنگے ہوتے ہیں، فراقیں ہوتی ہیں، اور بعض بچیوں کو وہ شوق ہوتا ہے کہ جی میں پینٹ شرٹ پہنوں، میں لڑکوں جیسی شرٹ پہنوں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، بڑی گندی عادت ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکا بنایا ہے اور آپ لڑکیوں والا لباس پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان جیسے لباس یا ان جیسے بال آپ کٹوا رہے ہیں یا ان کی طرح پونیاں آپ بنا رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکا بنایا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ میں اس بات پر خوش نہیں ہوں، آپ نے مجھے لڑکا کیوں بنایا، مجھے لڑکی کیوں نہیں بنایا؟ تو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور میری اس حرکت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو پھر کون ہمیں دنیا آخرت کی نعمتیں دے گا؟ تو اس لیے کوئی لڑکا وہ یہ خواہش نہ کرے کہ میں لڑکیوں جیسے کپڑے پہنوں، لڑکیوں جیسے بال بناؤں، لڑکیوں کی طرح میک اپ کروں، اور کوئی لڑکی یہ نہ سوچے کہ میں لڑکوں کی طرح باہر پھروں، ان کی طرح بال کٹواؤں اور ان جیسا لباس پہنوں۔ کبھی نہ سوچے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا بنایا وہ اس پر خوش رہے اور وہی کام کرے جو لڑکوں کو کرنے چاہیے، اور جس کو اللہ نے لڑکی بنایا وہ اسی پر خوش رہے اور کوئی ایسی حرکت اور عمل نہ کرے جس سے اس کا لڑکا ہونا ثابت ہوتا ہو۔ تو لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر تیز اور شوخ رنگوں والے کپڑے پہنتے ہیں، تو پھر لڑکوں کو تو ایسے نہیں پہننے چاہیے، ان کو تو ذرا ہلکے کلر والے کپڑے پہننے چاہیے۔ اور سب سے جو زیادہ پسندیدہ لباس ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے سفید لباس۔ اگر ہو سکے تو ہم سفید لباس پہنیں، ورنہ ہلکے رنگوں والا لباس پہنیں۔ پھر یہ جو ریشم ہوتا ہے، خالص ریشم، یہ بھی عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے جائز ہوتا ہے، لڑکوں کے لیے درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح انگوٹھیاں پہننا اور کڑے پہننا، چوڑیاں پہننا،
اس قسم کی چیزیں پہننا یہ بھی لڑکیوں کے لیے درست ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لڑکا بنایا ہے تو ہم ہرگز یہ چیزیں نہ پہنیں اور نہ ان کا شوق رکھیں۔ اور جب ہم کسی کو دیکھیں کہ اس نے نیا لباس پہنا ہوا ہے تو اس کو دعا دینا بھی سنت ہے۔ جیلس نہیں ہونا چاہیے، جیلسی ہونے سے کی بجائے ہم اس کو دعا دیں، تبلی ویخلفک اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے، آپ اس کو پہن کر پرانا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں دوسرا لباس عطا فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے، جیلسی نہیں ہونا چاہیے، دل میں جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ حسد کریں گے تو کس کا نقصان کریں گے؟ آپ اپنا نقصان کریں گے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں۔ اگر اس نے اچھا لباس پہنا ہے، جو اس کے پاس اچھی سائیکل ہے یا اس کے پاس اچھا بیگ ہے اسکول کا، تو آپ خواہ جیلس فیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنے والی بات ہے کہ بھئی وہ تو مزے کر رہا ہے اور آپ اپنے کو تھپڑ مار رہے ہو، اپنے کو تکلیف دے رہے ہو۔ تو اس سے بھی بڑی تکلیف یہ ہے کہ آپ جیلس فیل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں صرف آپ کا نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اس کو دعا دینی چاہیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، اور اچھی چیزیں دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں وہ دیکھنی چاہیے، اور اپنے سے کمزوروں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس یہ بھی نہیں۔ کتنے بچے آپ کو نظر آئیں گے کہ انہوں نے گٹو اٹھائے ہوتے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، بال بکھرے ہوتے ہیں، پھٹا پرانا انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، اور وہ مختلف گندگیوں کے ڈھیروں سے کاغذ اٹھا رہے ہوتے ہیں، شاپر اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا۔ اور پیارے بچوں، ایسا لباس کبھی بھی نہ پہنیں جو بہت تنگ ہو۔ تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے، تھوڑا سا ڈھیلا لباس پہننا چاہیے۔ لباس کس لیے ہوتا ہے؟ جسم کو چھپانے کے لیے، جسم کو ظاہر کرنے کے لیے، یقیناً جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جسم کو تو وہی لباس چھپائے گا نا جو قدرے ڈھیلا ہو۔ بہت ٹائٹ اور چست لباس ہمیں نہیں پہننا چاہیے۔ پھر بہت باریک لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔ بعض بچوں نے بہت باریک لباس پہنا ہوتا ہے جس سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جسم کو تو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا، دکھانا نہیں ہے، تو ہمیں تھوڑا سا موٹا لباس پہننا چاہیے۔ پھر بعض بچوں نے بہت چھوٹی نکریں ان کی والدہ پہنا دیتی ہیں، تو بچوں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ہمارا گھٹنا ہے یہ ان حصوں میں داخل ہے جن کو چھپنا چاہیے۔ تو لڑکے بھلے ہوں لیکن ہمارا گھٹنا ننگا نہ ہونے پائے، لہذا اتنی چھوٹی سی نکر پہننا جس سے گھٹنا ننگا رہے یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں پوری نکر پہننی چاہیے، بلکہ شلوار پہننی چاہیے۔ اور اسی طرح بچیوں کو ہاف بازو والا لباس بالکل نہیں پہننا چاہیے، بلکہ بتانا چاہیے کہ امی میں نے تو پوری بازو والے لباس پہننا ہے جس میں پورا پردہ ہوتا ہے، یہ ہاف بازو لباس یہ میرے لیے درست نہیں ہے۔ اگر ابھی سے آپ عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کر آپ کو عادت پڑے گی۔ اور دیکھیں شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بچے کم لباس یعنی ہاف بازو لباس پہنے یا تنگ لباس پہنے یا باریک لباس پہنے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو شیطان کو ناراض کرنا ہے اور اللہ کو اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، تو وہ تو اس طریقے سے راضی ہوں گے۔ پھر اگر ہمیں اچھا لباس مل گیا، ہمارے بابا ہمارے لیے خوبصورت لباس لے آئے، تو ہمیں وہ پہن کر محلے میں جا کر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ جی میرے پاس اتنا اچھا سوٹ ہے، میرے پاس اتنی اچھی سائیکل ہے، میرے پاس اتنا اچھا اور خوبصورت بیگ ہے۔ یہ اترانا، یہ غرور کرنا، یہ تکبر کرنا، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنتا ہے، یعنی کہ یہ اچھا لباس پہن کر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ
اس کو بھی یہ لباس ایسا ملے، اور اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، جس کو شوخیاں مارنا، شوخیاں نہیں مارنی چاہیے، شوخا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جب ہم اپنی شلوار پہنیں تو اس شلوار کو، اگر ہم لڑکے ہیں تو ان کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنے ننگے رکھنے، ٹخنوں کو نہیں ڈھکنا ہوتا۔ یہ ٹخنوں کو ڈھکنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ٹخنے کے نیچے والا حصہ وہ شلوار وغیرہ سے ڈھکا ہوا ہوگا تو وہ آگ میں جلے گا۔ تو ہمیں تو دنیا کی آگ اتنی گرم لگتی ہے، وہ برداشت نہیں ہے، تو جہنم کی آگ تو بہت زیادہ سخت ہے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے۔ لیکن جو بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھک کر رکھیں گی، انہوں نے ننگا نہیں کرنا۔ اب الٹا ہی چل رہا ہے، یعنی بچیوں کو دیکھیں تو انہوں نے ننگے کیے ہوئے ہیں، اوپر تک شلوار چڑھائی ہوئی ہے یا فراقیں پہنی ہوئی ہیں، تو وہ ان کے جو ہے وہ پنڈلی ننگی ہے۔ اور لڑکوں کو دیکھیں تو انہوں نے نیچے تک کی پینٹ پہنی ہوئی ہے یا شلوار ان کی ٹخنوں میں اور پاؤں میں جا رہی ہے۔ ایک تو اس میں تکبر آتا ہے، ہمارے پیارے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے، دوسرا یہ لباس گندا ہو جاتا ہے، میلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاک بھی رکھنا چاہیے، اسی طرح صاف بھی رکھنا چاہیے۔ ہم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں تو وہ صاف رہیں۔ ہمیں دوسرے صاف ستھرے اچھے لگتے ہیں یا میلے اچھے لگتے ہیں؟ چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، وہ گندی مندی میلی کچیلی وہ اچھی لگے گی یا صاف ستھری اچھی لگے گی؟ صاف ستھری اچھی لگتی ہے نا۔ تو ہم بھی تو دوسروں کو تبھی اچھے لگیں گے جب ہم صاف ستھرے ہوں گے۔ پھر ہم گندے مندے داغ لگا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے کپڑوں کو دھونا؟ جب آپ کی ماما کپڑوں کو دھوتی ہیں تو کس قدر تنگ ہوتی ہیں، تو ماما کو تنگ کرنا، ان کو ستانا، ایک تو کپڑے دھونے کا برڈن ان پر ہے، دوسرا آپ نے گندے داغ لگائے ہوئے ان کو صاف کرنا ایک الگ سے مصیبت ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو شروع سے ہی دوپٹہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو ہم دوپٹہ لیں، اور دوپٹہ بھی جو واقعتاً دوپٹہ ہو وہ لیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بعض دفعہ وہ بہت ہی باریک نیٹ والا ہوتا ہے، اس کا لینا نہ لینا برابر ہوتا ہے، نہیں، باقاعدہ دوپٹہ ہو، اسکارف ہو، وہ ہم اپنے سروں کو ڈھانپیں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ابھی تو یہ میری بیٹی چھوٹی ہے، یا بیٹی یہ سمجھے کہ ابھی میں چھوٹی ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ابھی سے اگر ہمیں عادت پڑے گی تو بڑے ہو کر ہم ایسا کر سکیں گے، اگر ابھی سے ہماری عادت نہیں پڑی تو بڑے ہو کر بھی عادت نہیں پڑے گی۔ اس لیے جو بیٹیاں ہیں انہیں ابھی سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی اپنا دوپٹہ لینے کا خیال کرنا چاہیے، اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، ننگے سر نہیں پھرنا چاہیے۔ اور جب ہم اپنے میلے کپڑے اتارتے ہیں تو ان کو دائیں بائیں نہیں پھینکنا چاہیے۔ جہاں ڈرائنگ روم میں چینج کیے ہیں تو وہاں صوفے پر پڑے ہوئے ہیں، بیڈ روم میں چینج کیے ہیں تو وہاں بیڈ پر یا چیئرز پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم لباس چینج کریں تو جو لباس اتارا ہے ان کپڑوں کو جمع کر کے کہاں رکھیں گے؟ واشنگ مشین کے اندر، یا کوئی اور اگر جگہ ٹوکری وغیرہ مقرر کی ہوئی ہے تو وہاں پہنچائیں گے، کسی اور کو اٹھانا نہ پڑے، بلکہ اپنے میلے کپڑے میں خود اٹھاؤں اور اپنی جگہ پر پہنچاؤں، ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔